الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، لاسٹ ویک سے پہلی ویک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ لوگوں کو میں سنا رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر بیٹھ گئی، اور پھر یہ اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلتے چلتے مدینہ منورہ لے آئے۔ تو مدینہ منورہ میں لوگوں نے آپس میں، منافقین نے یہ غلط افواہ پھیلائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ہمارے ساتھ، یعنی حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کیا، اور یہ خبر پہنچتے پہنچتے اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام مصطح کے ساتھ حاجت کے لیے جا رہے تھے، استنجے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں لوگ استنجا کے لیے جنگل میں جاتے تھے اور شام کو جاتے تھے، رات تک عام طور پر اندھیرا ہوتا تھا تب جاتے تھے۔ ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کا پیر جو ہے ان کے برقعے کے اوپر پیر پڑا اور وہ گر گئی اور ان کو ٹھوکر لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری ام مصطح، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تعیس مصطح، بیٹے کو بددعا دے رہی ہے کہ میرا بیٹا مر جائے۔ گری ماں اور بددعا، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ان سے پوچھا، ام مصطح سے، کہ تم اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ تمہارا بیٹا تو بدری صحابہ میں سے ہے، یعنی جو 313 بدریین صحابہ تھے، بدریین صحابہ کے بارے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ ان کا نام 313 صحابہ کا نام آپ لیں، پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اتنے برکت والے۔ اور فرمایا بدریین صحابہ تم جو چاہو کرتے رہو، اب تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بدریین صحابہ بدر میں وہ شریک تھے۔ پوچھتی ہے آپ بدر میں آپ کے بیٹے شہید تھے اور آپ ان کو بدر میں شریک تھے اور آپ ان کو بددعا دے رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ام مصطح تجھے پتہ نہیں ہے کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے مدینہ منورہ؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ پھر اس نے ساری بات کھول کر میرے سامنے بیان کی۔ کہ تم سفر سے واپس آئی تب سے مدینہ منورہ میں تمہارے خلاف ایک سٹوری چل رہی ہے،
یہ تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. اتنا ہوا کہ اب ایڈوانس میں آ گیا, تھوڑا واٹس ایپ پر آ گیا, اتنا ہی ہوا. اس زمانے میں ویسے ایک دوسرے کو کہتے تھے پناہ ایسا کیا, پناہ ایسا کیا, لیکن اب ایڈوانس ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا اور واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا. اب تو یہ ہو گیا, اب تو خبر پھیلانا آسان ہو گیا. پہلے 10 کو گناہ ہوتا تھا, اب ہزاروں کو گناہ ہوتا ہے. پہلے 10 آدمی تہمت لگاتے, اب 1000 آدمی لگاتے ہیں. اس لیے کہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو کسی کی تہمت کے بارے میں ویڈیو بھیجا یا میسج بھیجا, تو جیسا ہی پڑا اس کو, جتنے لوگوں کو وہ فارورڈ کرے گا ان تمام کا گناہ اس پر آئے گا. وہ لوگ جتنے لوگوں کو فارورڈ کریں گے ان تمام کا گناہ, اکیوز کا, تہمت کا. اور وہ کتنا بڑا گناہ ہے, نعوذ باللہ جی, غیبت کا اور تہمت کا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سود سے بھی بڑا جی, سود سے بھی بڑا, نعوذ باللہ. یہ جملہ استعمال نہیں کر, لیکن حدیث میں ہے کہ جس طرح ایک نوجوان نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, 35 مرتبہ غلط کاری زنا کرنے کا جو گناہ, وہ اتنا ایک کو فارورڈ کرنے کا گناہ ہے. تہمت, غیبت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت آسان ہے سٹوری پھیلانا. اس لیے ایسا کوئی میسج آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو, اور سامنے والے کو کہہ دو مجھ پر ایسے میسج کو فارورڈ نہ کرو, کرنا ہے اچھے میسج کرو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, او میرے صحاباؤ, کسی صحابی کے بارے میں میرے سامنے غلط بیانی نہ کرو, میرے دماغ میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ڈالو. منع کیا اللہ کے نبی, ایسی بات نہ کرو میرے ساتھ. ہم کیوں گناہ میں جائیں؟ 2-4 منٹ تو مزہ آئے گا, خوش ہوں گے, لیکن گناہ کتنا بڑا ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اگر وہ آدمی مر گیا تب تو پھر ختم, قیامت کے دن ہی جواب دینا ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کا. اس لیے کسی مردے کے بارے میں اس طرح بولنا, وہ تو زندے سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ تو چلا ہی گیا, حقوق العباد اب کیسے معاف کروائیں گے؟ اس لیے بہت احتیاط ہو. ایک تو ہمارے پاس توبہ کا ٹائم نہیں, اور دل بھی اتنا کالا ہو گیا کہ آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. اور اللہ کے نبی فرماتے توبہ کے لیے بکو, روو, فَإِن لَمْ تَبْكُوا, اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسے چہرہ بناؤ. توبہ. لیکن ہمارے پاس نہ توبہ کا ٹائم نہ دعا کا ٹائم. دن میں اگر 50 ایسے میسج ہم نے فارورڈ کر دیے, ایک ہی میسج 50 آدمی کو کر دیا. اب تو نیکیاں کمانا بھی آسان ہے اور گناہ کمانا بھی آسان ہے. نیکیوں کے لیے ایک مثال کے طور پر, بھائی ابھی بیان ہوگا فلاں جگہ, آپ نے 100 آدمی کو فارورڈ کر دیا, اس میں سے 50 آدمی آ گئے تو 50 آدمی کا ثواب آپ کو مل گیا. کتنا آسان ہے, بیٹھے بیٹھے ہی نیکیاں کما لی. اب جتنے آئیں گے پھر وہ سنیں گے, پھر وہ عمل کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے, تو اس کا ثواب ہی ثواب ہے. پھر تو اب تو کمانا, نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. اور گناہ کے لیے بھی یہی صورت کہ اگر کوئی آدمی ایک میسج فارورڈ کر دے کسی کی غیبت کا, کسی کی تہمت کا, تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور گروپ میں ڈال دیا تو پھر مسئلہ ہی مسئلہ. وہ پھر تو کہاں سے نیشنل سے انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل سے کہاں پہنچ جاتا ہے, سمندر پار کر جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کتنے گناہ ہوں گے. میرے سر پر ایک ہی منٹ میں 1000 آدمی کے گناہ آ گئے. اب میں 1000 بار توبہ کروں گا تو اللہ معاف کرے گا مجھے, اس لیے کہ 1000 کبیرہ گناہ ہو گئے. ان کے تو ان کو ملیں گے, لیکن میں نے فارورڈ کیا ایک گروپ میں, اور اس گروپ میں 100 آدمی ہے, 200, 300, 400 آدمی ہے, تو 400 آدمی کا گناہ مجھے لگ گیا. اس لیے نیکی کمانا بھی آسان ہو گیا اور گناہ کمانا. اب تو بہت میڈیا کا زمانہ ہے, نیکیاں کمانا چاہے تو ہزاروں, لاکھوں, ملینوں, بلینوں کما سکتا ہے کہ بھئی ایک بیان ہے کسی کا فارورڈ کیا, لیکن اس کے بارے میں بھی تحقیق ہو. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا فار ایگزامپل,
حدیث میں اور وہ حدیث نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے تم کسی کو فوت کرو گے تو تم دنیا سے ہی جہنم کا ٹھکانہ بنا لو۔ یہ تو فوت کرنا بہت آسان ہے، لیکن تحقیق ضروری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں ہے اور جھوٹی ہم نے کسی کو فوت کر دی تو، اس لیے اپنا کوئی آدمی، اپنا کوئی شیخ، اپنا کوئی جس پر ہمارا بھروسہ ہے وہ صحیح ہے، تحقیق ہے، اور وہ بات ہمارے پاس ہے، جیسے بھی میرا بیان ہے جس کو ہم یہ ریاض الصالحین سے ہم درس دیتے ہیں، اب اس کو ہزاروں کو فوت کیا تو ہزاروں کا ثواب، پھر ہزاروں سے ہزاروں جتنے سنتے چلے جائیں گے ثواب۔ اس لیے ہر چیز میں بہت احتیاط ہونی چاہیے، بہت احتیاط۔ وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے گناہ سے توبہ کرنے کا، ٹائم ہی نہیں ہے عبادت کا، ہم کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو وہ گناہ یہاں سے گیا، فار ایگزامپل کینیڈا، امریکہ، وہاں سے پہنچا انڈیا، انڈیا سے واپس ہم پر آ گیا۔ اب دیکھو کہاں سے گیا واپس آ گیا، کہاں گم کر آیا۔ اس لیے بہت آسان، آج تو یوٹیوب پر ڈال دیا، ویسے ہی فوٹو لے لیا ڈال دیا۔ یہ اس لیے بہت بچنا چاہیے۔ دیکھو یہ اسٹوری تو اس وقت چل رہی ہے مدینہ منورہ میں، فرمایا پورے مدینے میں عام ہو گیا، تجھے پتا نہیں، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ بہت سیدھی سادی سمپل تھی، ان کو پتا ہی نہیں کہ پورے مدینے میں میرے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے، اور وہ نبی کی پیاری بیوی ہے، بات بھی نبی کے گھرانے کی ہے، پڑھائی کی نہیں ہے، نہ کوئی عالم کی، نہ کوئی علامہ کی، نہ کوئی مفتی کی، نہ قاری کی، نہ کوئی کتب کی، نہ ابدال کی، نہ ولی کی، امام الانبیاء کی بات ہے۔ تو گویا امام الانبیاء کی بیوی کیسی، لوگ ایسا ہی کریں، نعوذ باللہ، ایسا ہی بات چلی، پوری منافقین نے بڑھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات۔ تو اتنی غلط کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنی خطرناک مجھ پر مصیبت آئی ہے کہ اگر یہ مصیبت دین پر گرے تو دین بھی رات کی طرح کالا ہو جائے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے۔ ہم میں سے کسی کی ماں پر کوئی تہمت لگائے، کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے، کسی کی بہن پر کوئی تہمت لگائے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہاں تو نے میری ماں کو کیا کہا، تہمت لگائی، میری بہن کو، میری بیٹی کو، کیوں؟ وہ میری ماں کے متعلق ایسی بات کی، صرف تہمت نہ لگائے، صرف ماں کو گالی دے دے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، بالکل برداشت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہم سب کی ماں ہیں، وازواجہ امہات المومنین، آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیل گئی۔ فرماتی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا، ام مستح سے، واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے نبی کو پتا چل گیا۔ وہ کہتی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے بارے میں مدینہ منورہ میں غلط افواہ چل رہی ہے۔ فرماتی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے گویا زمین نکل گئی، گرنے کے لیے تیار، ایسی کانپ رہی تھی۔ فرماتی ہے تب میرے ذہن میں آیا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کئی دنوں سے بدلے ہوئے ہیں، برابر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، خوش نظر نہیں آتے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صرف اتنا پوچھتے ہیں عائشہ تم کیسی ہو، صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں، ورنہ پھر گھر میں آتے تھے، ہنستے تھے، یہ وہ سب کچھ، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا انداز کچھ اور تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں سے بدلا ہوا پا رہی ہوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی مل گئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے نا، ورنہ پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے یہ بات۔ فرماتی ہے کہ میں گھر پہنچ کر پھر ایک دم بیمار، ایسی بیمار ہو گئی گھر جا کر کہ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، ایسی بستر میں گر گئی، رونا ہی رونا ہر وقت۔ فرماتی ہے
میرا ابا جان کہو میرے پاس آئے، ایک طرف وہ بیٹھی ہے، میری امی آئے، ایک طرف وہ بیٹھی ہے، وہ تسلی دیتی ہے کیا ہوا، میرا ابا آئے کہ عائشہ فکر نہ کر، میری امی مجھے کہہ رہی ہے، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، اور میری ماں کہہ رہی فکر نہ کر فکر نہ کر. تو اللہ، میری ماں کہتی جب ایک شوہر کی ایک سے زائد بیویاں سوکنے ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، ایسی جلسی ہو ہی جاتی ہے، تم صبر کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے بارے میں. فرماتی ہے میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے، میں نے اپنی امی سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم صبر کرو. میرے ابا مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے. ابو بکر صدیق پر کیا گزری ہوگی، ان کی تو بیٹی ہے نا، کہ میری بیٹی کے بارے میں پورے مدینہ منورہ میں ایسی غلط افواہ ہے. اور ایک دن کہتے ہیں اسی طرح چلتا رہا. ایک دن کیونکہ کئی دن ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ایک دن کا تو مسئلہ نہیں تھا نا. میرے والدین ابو بکر صدیق اور میری ماں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا. تو دونوں جہاں کے سردار اور اتنے جانثار صحابہ کرام کو پوچھا نا، حضرت عمر سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، حضرت عثمان سے پوچھا اپنی بیوی کے بارے میں کیا مشورہ ہے تمہارا. صحابہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کو کتنا برداشت کیا ہوگا. اپنی گھر والی پر جو تہمت لگی اس کو آپ نے کتنا برداشت کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں کام کرنے والی حضرت عائشہ کے گھر میں کام کرنے والی حضرت بریرہ تھی، ان کو بھی بلایا، ادھر آؤ، اور پوچھا بریرہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں. خادمہ سے پوچھ رہے ہیں، غلام بانڈی سے، بریرہ تو یہی رہتی ہے گھر میں، تو میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو بریرہ کیا کہتی ہے، بانڈی کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا نعلم فیہ الا خیرا، اللہ کی قسم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سوائے خیر کے کچھ ہے ہی نہیں، سب سے اچھی عورت. حضرت عائشہ جب عنہا ہے کہ میری سب سے زیادہ لڑائی رہتی تھی ازواج مطہرات میں حضرت زینب سے. شوکن میں ہوتا ہے نا، شوکنوں میں ایسا ہوتا ہے. تو حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ وہ کزن تھی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی، وہ کزن تھی. کون؟ زینب، وہ کزن. پوچھا، ان کو بلایا، شاید وہ آپس میں جھگڑے کی وجہ سے کچھ سچ بتا دے. سو ان سے پوچھا، سب کا ایک ہی جواب، اس نے بھی یہی کہا، واللہ لا نعلم الا خیرا. سوکن بھی جس کے ساتھ جھگڑے ہوتے وہ بھی کہہ رہے واللہ لا نعلم الا فیہ الا خیرا. حضرت عائشہ خیر ہی خیر اس کے اندر میں ہے، کچھ بھی نہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو بلایا. مسجد بڑی ہوئی ہے صحابہ کرام سے، مسجد بڑی ہوئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے ہیں کہ ایک شخص میری بیوی کے بارے میں نازیبا، ناشائستہ، بیکار، یوز لیس نیوز، انفارمیشن، غلط افواہیں پھیلا رہا ہے. اتنا سن کر صحابہ کھڑے ہو گئے مسجد میں. اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج. چونکہ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار، یہ پیش تھا اس افواہ کو پھیلانے میں، جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اور دوسرے منافقین اس کی مدد کر رہے تھے. اب اوس اور خزرج میں سے اوس کے سردار جن کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے. عرض کیا رسول اللہ، اگر وہ شخص جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں اگر یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اوس میں سے، اگر ہمیں آپ بتا دیں تو ہم اس کو فوراً قتل کر دیں گے. کھڑے ہو گئے.
اور اگر دوسرے قبیلے خزرج کا ہے، اگر آپ کا حکم ہوگا تو اس کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ صحابہ برداشت نہیں کر رہے تھے، میرے نبی کی بیوی کو ایسا کہہ رہے جی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے تحمل، ٹالرنس دیکھیے کہ جتنی عورتوں کی سردار تھی نا وہ تو عورتوں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی بڑی تہمت رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں دلی اذیت کا اظہار فرما رہے ہیں، سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ تحمل اور برداشت والا مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے سوا کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسلسل جب بیمار رہنے لگی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو چلی گئی تھی اپنے ماں کے یہاں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھا ایک طرف ابا جان بیٹھے ہیں بیٹی کے پاس ابوبکر صدیق، اور ایک طرف ماں بیٹھی ہے۔ ماں کا نام ام رومان تھا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیوی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، چونکہ ساس سسر ہے اور بیوی ہے، اور تو کوئی نہیں، فادر ان لو، مدر ان لو اینڈ وائف۔ ہی جسٹ وینٹ اینڈ سیٹ ڈاؤن۔ سب سے پوچھا تھا، بہت سارے صحابہ سے پوچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی، آپ کے کپڑے پر ایک مکھی جو ناپاکی پر بیٹھتی ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی بیٹھنے نہیں دیا آپ کے کپڑے پر، تو آپ کے بستر پر گندی عورت اللہ کیسے دے سکتا تھا؟ عمر فرمایا ہو نہیں سکتا۔ تو بانی سے پوچھا، ازواج مطہرات سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، حضرت اسامہ سے پوچھا، اور آپ صلی فرماتے ہیں مجھے بھی اس کا یقین ہے کہ حضرت عائشہ بہت میری بیوی متقی ہے، ایسا کام نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی ایک انسان ہے، اور مدینہ منورہ میں غلط افواہ ہے، تو اس کا اثر ہے دماغ کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ بات سچی ہو مجھے بتا دو، جو بھی سچ ہو بتا دو۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر تم سے مسٹیک ہو گئی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن سچ بول دو بس۔ یہی میں تجھ سے آخر میں پوچھتا ہوں۔ سب سے پوچھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ابا جان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، عجیب انی، ابا میری طرف سے جواب دو ان کو۔ کیا کہا؟ میری طرف سے میرے شوہر کو جواب دے دے۔ یہاں بھی باپ بیٹی کو، چہیتی بیٹی حضرت عائشہ کو قربان کر رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں سرکار کے سامنے، میں کیا جواب دوں نبی کو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اپنی ماں سے کہا، میں نے عجیب انی رسول اللہ، او میری ماں میری طرف سے جواب دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی۔ تو وہ بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار، ماں وہ کیا کہتی ہے، میں کیا کہوں بیٹی تم ہی جواب دے دو، سچ بتا دو جو بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے روتے 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 میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے، تو میں نے صرف اتنا کہا میرا اور تمہارا حال ایسا ہے میرے نبی جیسے یوسف اور ان کے ابا کا حال۔ یوسف علیہ السلام لاس ہو گئے تھے نا، تو 40 سال تک ان کے ابا روتے رہے، روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو گئے نا۔ کہ میرا اور آپ کا حال ایسا ہی جیسے یوسف اور ان کے والد یعقوب کا حال علیہ السلام کا۔ اور کہہ رہی ہے جلدی میں مجھے نبی یعقوب کا نام بھی نہیں یاد آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی اتنی میں پریشان تھی، میں نے یوں کہا یوسف اور ان کی ابا، یاد کر مجھے یاد نہیں آیا۔ تو میں نے کہا ابا یوسف کہ انہوں نے جو کہا تھا، ابو نے جو کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں نے بھی وہی جملہ نقل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
فصبر جمیل، جی میں صبر کر رہی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ، دیکھو حالت کیا ہے، پورے مدینے میں بری بات چل رہی ہے اور اتنا بڑا بہتان ایکوزیشن لگایا گیا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا، بد دعا نہیں کی۔ جی کون کون باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جل پوچھا، آپ انہوں نے یہ جواب دیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما، ادھر سے یہ جواب ان کی زبان سے نکلا، ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے میرے بیٹ کے اوپر، آگے جبرائیل علیہ السلام، بس یہ کہنا تھا صبر جمیل واللہ المستعان، صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ فوراً۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی وحی آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اترنا شروع، پسینہ نکلنے لگا، آپ کی مبارک گردن جھک گئی، بہت ہیوی، ایسی وحی اترتی تھی کہ اگر اونٹ پر ہوتے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے پیر پر آپ کا ایک چھوٹا سا پیر، آپ کا پیر کا کچھ حصہ تھا، تو جب وہی اتری تو میرا پیر ایسا لگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو قرآن کریم آپ پر اترا ہے، آپ نے برداشت کیا، اگر ڈائریکٹ ہم پر اترتا تو ہم جل کر خاک ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے برداشت کیا اور ایسا برداشت کیا، اب قیامت تک جو بھی ہم قرآن حافظ کریں گے، یاد کریں گے، پڑھیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ قرآن پڑھنے سے تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ بیمار کے لیے پڑھو تو بھی شفا ہو جائے گی، جادو کے لیے پڑھو تو ختم ہو جائے گی، جنات کے پڑھو ختم ہو جائے گی۔ اب یہ پریشانی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، قرآن کریم شفا بن گیا۔ تو جیسے ہی وہی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں بشارت ہو۔ کیا فرمایا؟ عائشہ تمہیں، یہ کدھر سے جواب آ رہا ہے؟ اوپر سے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان کہتی عائشہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چوم لے، تیرے لیے پیغام آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دو، کس کرو اپنے شوہر کو۔ غصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی، غصے میں تھی نا، میں تو صرف میرے مولا کا شکر ادا کروں گی۔ کس کا؟ میرے اللہ کا، جس نے میرے اوپر براعت نازل کی، جس نے مجھے بری کیا، یہ غلط افواہوں کو اللہ نے میرے نبی کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ جو بھی آپ کے سامنے، اس کی میں نے ایک آیت پڑھی، یہ سورت اتری، یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت صحابہ کو سنائی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے۔ تو یہ مصیبت جو میں نے بتلائی کہ اس سورت کا شان نزول یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا احسان ہے، ان کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے۔ اتنی بڑی سورت ہے، اس میں سارے احکام اللہ نے بیان کر دیے عورتوں کے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ آدھا دین دوسروں نے پہنچایا، صحابہ کرام نے، 1,24,000 انبیاء نے، صحابہ نے پہنچایا، اور آدھا دین ام المومنین اکیلی حضرت عائشہ نے اس امت کو پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہے، ہجرت کے ساتھی ہے، اول مؤمنین میں ان کے کتنے، سب سے مؤمنین میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، جن کے بارے میں ہے کہ ابو بکر صدیق ساری دنیا والوں کو عام رحمت اللہ اتارے گا، اور ابو بکر پر خاص اللہ کی رحمت اترے۔ تو سوال یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں، ایک تو حضرت صدیق اکبر کا درجہ اتنا بڑا، اور گزشتہ امتوں میں
محدث گزرے ہیں. محدث کا کیا معنی؟ محدث جس کی زبان ہر وقت سچ بولتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں محدث. وَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي، میری امت کا محدث عمر ابن الخطاب ہے. قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے عمر ابن الخطاب سے سلام کریں گے. بات آتی ہے. میری امت، اللہ کے فرماتے ہیں میری امت کا محدث کون ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی جن کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. کتنا بڑا انسان ہوگا، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو ملا. کیا دعا کی تھی جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس زمین پر کوئی ایسا نبی پیدا فرما جو امت کے لیے قرآن سنانے والا، رہنمائی کرنے والا ہو. تو 5000 سال کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جگہ پر کعبہ میں مطاف میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ابو جہل جس کا نام بھی عمر ہے اور ادھر عمر بن الخطاب ہے، دو عمر میں سے ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے تاکہ اسلام کو قوت مل جائے. یہ رات میں دعا کہ صبح میں عمر بن الخطاب ایمان لانے کے لیے حاضر ہو گئے. ایک ہی رات میں دعا قبول ہو گئی. تو صدیق اکبر کا درجہ کتنا بڑا، عمر فاروق کا درجہ کتنا بڑا، سیدنا عثمان ابن عفان کا درجہ کتنا بڑا کہ سب سے زیادہ آسان حساب قیامت کے دن حضرت عثمان کا ہوگا. آسان کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو ساری بیویوں نے فرمایا حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے عید کے دن پکانے کے لیے، مدینہ کے فقراء اور یتیم آج ہمارے در پر آئیں گے تو ہم ان کو کیا دیں گے؟ کہ اللہ کے نبی کے گھر پر آئیں گے نا تو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آپ چلے گئے، اب جانا ہی تھا. ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اونٹ پر یہ گروسریز ہے، کھانا پینا بھر کر ایک ایک اونٹ کا سامان ہر بیوی کے یہاں دے دیا. واپس اللہ کے نبی آئے تو دیکھا کھانا لوگ لائن لگی ہوئی ہے، یتیموں کی اور بیواؤں کی، غریبوں کی لائن. ایک ادھر سے آ گیا. فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر پر دے دیا. فرمایا اول اللہ قیامت کے دن میرے عثمان کا حساب آسان کر دینا. اللہ کے نبی نے دعا کی. یہ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ دیکھو جن کو جنت کی 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ہے. بدرین صحابہ دیکھو، یہ حدیبیہ کے صحابہ وہاں موجود ہیں، احد کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، قرائے مدینہ موجود ہے، علماء مدینہ موجود ہے، علماء صحابہ سب کا دین کی حفاظت میں حصہ ہے. مگر اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان تمام کے دینوں میں حضرت عائشہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے. ان تمام میں کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں. عورتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں نا، یاد نہیں کرتے نا. جو عورتیں پڑھاتی ہے تو وہ ان کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے بعد میں شیخ الحدیث بن جاتے ہیں. تو شیخ الحدیث تو مشہور ہو گیا لیکن وہ عورت بیچارے اپنی جگہ پر ہے. ہمارے مفتی تقی صاحب سنا رہے تھے کہ میں نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا دیوبند میں ایک عورت سے. وہ جب میں اتنا بڑا مفتی وہ بن گئے اور جن کو انعام ملا پوری دنیا میں نمبر 4 پر سب سے بڑا مفتی، تو ان کو پتا چلا وہ ملنے کے لیے آئی تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بھی تو میری آپا ہے جس کے پاس میں نے ناظرہ قرآن. تو پڑھنے والا تو مشہور ہو جاتا ہے دنیا میں لیکن پڑھانے والا مشہور نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے یہ چیز. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آدھا دین ان تمام کے پاس ہے جن کے درجے اتنے بڑے بڑے ہیں. ام المومنین کا درجہ کتنا. اللہ کے نبی اتنے پریشان ایسی عورت کے بارے میں منبر پر بیٹھے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اب صحابہ کرام کے سامنے اتنے غمگین ہیں. کوئی ادھر صحابی رو رہے ہیں، کوئی ادھر رو رہے ہیں، کوئی ادھر رو رہے ہیں. پوری مسجد رو رہی ہے. ہفتے ہو گئے، ایک ہفتہ نہیں کئی ہفتے ہو گئے، پریشان ہی پریشان ہے نا. اگر کوئی کہ تمہارا کیس ہے تمہیں جیل میں جانا ہے تو کیسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا سب کچھ. یہاں تو اللہ کے نبی ہے
कितनी परेशानी है। तो उन सब पर सब्र इतना रखा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह पाक ने उन पर क्या है, पूरी सूरत उतार दी। सूरह नूर 18वें पारे में। तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला बहुत ही नेमत से नवाज देता है। जैसे शक्कुल कमर की मौजिजा के कई मौजिजा जो चांद के 2 टुकड़े किए थे, उम्मत की खूबियां, उम्मत की करामात और इतने ज्यादा है कि वो अगर कोई गैर मुस्लिम सही तरीके से गौर करे तो उसका दिलो दिमाग भी ईमान ले आएगा कि यह इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम इज ट्रू रिलीजन। दोनों जहां के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किए ऐसे, एक इधर गया एक इधर गया। ये चांद का 2 टुकड़े करना एक मौजिजा नहीं है, उसमें बहुत सारे मौजिजात हैं। एक तो पहला मौजिजा उंगली मुबारक से इशारा फरमाया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। और टुकड़े होने के बाद चांद जमीन पर गिरा नहीं, अपनी जगह इधर आके ठहर गया, आधा इधर आधा इधर। वरना ऐसा करते इधर एक गिर जाता इधर गिर जाता। ये दूसरा मौजिजा। तीसरा मौजिजा, एक ऐसे इशारा किया, 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़े ने चलना शुरू किया और उफुक की तरफ आ रहा है, जमीन के किनारे की तरफ, और जमीन के किनारे तक पहुंचकर कि दुनिया पूरी देख ले कि ये चल रहा है आधा, इधर की दुनिया देख ले, और वहां जाके वो ठहर गया। ऐसे यहां से देखा नहीं आपने, मिडल में होता है ना चौबीरा, ऐसे चला 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 आधा उधर चला गया। तो फिर उसके बाद लेफ्ट साइड वाला चला आहिस्ता आहिस्ता, फिर वहां पहुंचा ताकि इधर वाले भी देख ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा। तो चलना और चलने के बाद एक जगह ठहर जाना, ये भी मौजिजा है। और दूसरी बात, दाईं तरफ वाला टुकड़ा जो है चलना शुरू करता है, जहां पहला था उसी जगह पर जाकर वापस आ जाता है। ये भी इधर से ऐसे वापस आ जाता है, फिर दोनों मिलकर दोबारा सूरज चांद बन जाते हैं। ये मौजिजा। लेकिन कितने मौजिजात एक मौजिजा में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम रूहानी और पावर के बावजूद सब्र कितना कि थोड़े लोग ईमान लाए उनको देखकर, थोड़े, वरना क्या कहा, ये तो जादू है। क्या कहा, ये तो जादू है। मोहम्मद तुम्हारा जादू तो जमीन पर भी चलता था, अब तो आसमान पर भी चलने लगा, नाउज़ बिल्लाह। तो अब देखिए ना, साहब वो इतना बड़ा नबी है, साहबा के सामने रो रहे हैं, बर्दाश्त से बाहर हैं। सहाबा चाहते तो जाकर के उनको कत्ल कर देते, लेकिन तोहमत कितनी खतरनाक है। जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी, नबी सैयदना यूसुफ, उसने भी तो कितना बड़ा मौजिजा देखा था अजीज मिस्र ने, कि छोटा बच्चा, पहला मौजिजा तो यह है 7 दरवाजे हैं अंदर में रूम में है और 7 डोर्स है, वो 7 दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, ये बाहर भाग ही नहीं सकता। लेकिन वो भागते हैं, जैसे ही जाते हैं तो कैसे वो दरवाजा खुल जाते हैं, कहीं पर वो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं ना, जाते ही खुल जाते हैं, वैसे ही खुलने लगे सारे दरवाजे के ताले टूट गए और दरवाजे खुलते चले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये मौजिजा तो उसने देखा था। जुलेखा ने पीछे दौड़ रही है और जब बाहर निकली तब जाकर ऐसा पकड़ा उसको पीछे से कुर्ता। अब बाहर देखा तो अजीज मिस्र खड़ा है बंगले के सामने, उसने देख लिया। तो इलेक्ट्रिक दरवाजे कैसे खुलते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक खुला, दूसरा ताला टूटा, तीसरा टूटा, चौथा, 60। अब जुलेखा ने देखा मैं तो रुसवा हो जाऊंगी,
सब मोहब्बतें और इश्क धरा रह जाएगा। अब क्या करे, बस तोहमत लगा दी, इसने मुझे छेड़खानी की, इसने मेरे रूम में आकर ऐसा किया। अब फिर मौजज़ा देखती है, सारे लोग जमा हो गए, बादशाह की बीवी और एक गुलाम, नाउज़ुबिल्लाह, है ना, गुलाम बनाया था उनको तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बेगुलाम कुरान में है। तो हजरत मिस्र पूछता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये क्या कहती है जुलेखा, क्या तुमने उसको छेड़खानी की है? तो कहा मैंने नहीं किया, इसने किया। तो क्या सच बोल रहे हो? इतने में वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, जुलेखा ही की कोई फैमिली में से एक औरत बच्चा छोड़कर कुछ काम के लिए गई थी और दूध पीता बच्चा वहां सोया हुआ था, जाग रहा था, खेल रहा था। वो दूध पीते बच्चे ने कह दिया जुलेखा का कसूर है, जुलेखा का कसूर है। वो भी दूध पीता बच्चा बोल रहा है। ये दूसरा मौजूदा है। ओहो, ये तो बहुत आसान है, देख लो। अगर यूसुफ की क्या 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 कहा उस बच्चे ने, खाली ऐसा नहीं का कसूर है, आगे से कमीज पता हो तो यूसुफ का कसूर है, और अगर पीछे से पटा है तो जुलेखा का कसूर है, देखा तो पीछे से पटा हुआ था, बच्चे ने कह दिया। इधर अजीज मिस्र ने और तमाम हुक्काम ने, अहले हुकूमत ने देखा इतना बड़ा मौजिजा कि बच्चा भी बोल पड़ा, ताले भी टूट गए। तो जुलेखा की हिदायत के लिए तो यही काफी था कि तमाम दरवाजे उसने खुलते हुए देखे, ताले टूटते हुए देखे अपनी आंखों से। लेकिन जुल्म सितम जब इंसान पर उतरता है तो उन तमाम से आंखें बंद हो जाती है और दूसरे पर क्या है, उंगली कर देते हैं, तोहमत लगा देते हैं। अब आखिर में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अजीज मिस्र को यही फैसला करना पड़ा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। कितने साल तक? 10 साल तक। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसका पूरा जिक्र सूरत यूसुफ में मौजूद है, झूठी तोहमत रखकर उनको भेजा गया जेल में। यहां दोनों जहां के सरदार, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, यहां तो इमामुल अंबिया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों वाकियात को देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा का वाकिया देखो, और इतना सबर फरमा रहे हैं। उधर अजीज मिस्र ने झूठी तोहमत पर हजरत यूसुफ को जेल में भेजा, तो उनका दिलो दिमाग मजबूर होगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा मजहब है जिसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े वाकिये पर इस दर्जा सब्र और तहम्मुल किया कि मदीना में अफवाहें फैल गई। जब अल्लाह ने बतलाया तब बरात का पता चला कि मेरी बीवी पाक है। सारे बड़े बड़े साहबा ने गवाही दी, फिर भी अल्लाह को आसमान से पूरा रुकू उतारा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के लिए कि मेरी नबी की बीवी इतनी पाक है कि सिर्फ मदीना नहीं, कयामत तक आने वाले लोग मेरे नबी की बीवी पर उंगली न उठाए। कुरान पढ़ लो, मैं अल्लाह ने वजाहत कर दी है कि नबी की बीवी पाक है, प्योर है, कयामत तक बारात नाज़िल कर। तो खैर, सूरह नूर में और भी बहुत सारे बातें हैं, इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे। हम यहाँ तक बाकी रखते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुल्तान या कदीम अल एहसान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला हबीबिही व आलिही व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह इस मजलिस में हमारा बैठना कबूल फरमा। अल्लाह तेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्स की और हदीस की मजलिस है, और तेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन, उनका जिक्र हो रहा था। अल्लाह उनके सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनके सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान को भी मजबूत बना दे, हमारे ईमान को और यकीन को हम मजबूत बना दे। अल्लाह हमें भी हर मुसीबत पर सब्र करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा, तेरे नेक बंदियों में शामिल फरमा। या अल्लाह या रहमान, हम सब का आना, चल कर आना, बैठना, सुनना
یا اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر سننا سب کچھ تو قبول فرما. یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، خیر کا ذریعہ بنا، عفو کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، برکات اور رحمتوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ محبت مودتوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جو بھی جھگڑے ہو تو ختم فرما اور محبت پیدا فرما. شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ محبت نصیب فرما. اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت و مودت نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، دین کے داعی بنا، داعی قرآن بنا، ناشر قرآن بنا. اے میرے مولا، اے میرے رحمان، یا غفور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا اللہ یا رحمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں میں سے بنا، ان کے طور و طریق پر چلنے والوں میں سے بنا. اے اللہ ان کے ساتھ سچی محبت رکھنے والوں میں سے بنا. یا اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. گھروں میں مکسر کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جہاں جہاں یہ ہمارے پروگرام جا رہے ہیں، اللہ نیشنل انٹرنیشنل سب کی مغفرت فرما. سارے سننے والوں کی مغفرت فرما، سارے سننے والوں کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری روزی میں بے انتہا برکت نصیب فرما. یا اللہ میرے دوست احباب کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما اور ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تو تیری شان شان ان پر احسان فرما، تو تیری شان شان انہیں محبت کا صلہ نصیب فرما. یا اللہ تو ان کی اولادوں کو بھی عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، دین کے داعی بنا. یا اللہ ماں باپ اپنی اولاد سے شادیوں کے لیے، اچھے جوڑے کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ سب کے لیے آسان صورتیں پیدا فرما. یا اللہ یا رحمان اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری اس مجلس کو اور ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا